نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ یہ روزے پہلوں پر جو کہ ایمان والے تھے ان پر فرض کیے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اللہ کے بندے ہو جاؤ۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے تو یہ اللہ پروردگار کا ساتھ ہے جو اللہ اپنی چاہت میں اپنے بندے کو دیتا ہے۔ دو طرح کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ساتھ حرام کے ترک پر اللہ کے حکم میں ہے۔ جب تک کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں حرام کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو اللہ کے ساتھ ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ناپاک ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب عورت ناپاک ہوتی ہے تو مرد کے ساتھ پاکی میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ ساتھ تب ہی ممکن ہے جب ساتھی اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ کرتا ہے۔ دو ساتھ ہیں جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، ایک ساتھ ہے حرام کے ترک پر جو کہ حکمی تقوی ہے، اور ایک ساتھ ہے اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ محبت ہونے پر جو کہ علمی تقوی ہے۔ اکثر لوگ حکمی تقوی کو حقیقت جانتے ہیں، حالانکہ حکمی تقوی حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ حکم ہی ہوتا ہے۔ جب تک کسی کو حکم کی حقیقت حاصل نہ ہو جائے تب تک کیسے وہ بات بنے جو اللہ پروردگار اپنی چاہت میں اپنے بندے کی علمی تقوی میں بات بنانا چاہتا ہے۔ دو تقوی ہیں، ایک ھدی للمتقین حکم ہدایت بنتا ہے مومن کے لیے، اور ایک علم رحمت محبت بنتا ہے اللہ کے بندے کے لیے۔ یہ دو تقوی ہیں۔ پہلے تقوی میں اعدت للمتقین جنت ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے حرام کے ترک پر، اور دوسری عطا اللہ پروردگار مائیت اپنے بندے کو اپنا ساتھ دیتا ہے تقوی پر، جو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ دو ساتھ ہیں، ایک جنت کا ساتھ ہے اور ایک جنت کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ جب تک کسی کو یہ دو ساتھ نہ ہو لیں اس وقت تک اس نے نماز حج زکوٰۃ وغیرہ دی ہوگی، کیونکہ یہ ساتھ جو ہے جنت کا یہ تو نماز حج زکوٰۃ وغیرہ سے ہی ہوتا ہے، اور یہ جو علمی ساتھ ہے یہ تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے ہوتا ہے جو اللہ اپنی چاہت میں اپنے بندے کو دیتا ہے۔ اللہ کی دو چاہتے ہیں، یہی دو پوری ہوئی ہیں۔ باقی تو اگر بندہ مخلوق ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے تو اللہ کی چاہتیں پوری ہوتی ہیں، اور اگر یہ مخلوق ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ نہیں ہوتا تو اس کی جو چاہت ہوتی ہے وہ پوری تو نہیں ہوتی، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ میری چاہت پوری ہو رہی ہے۔ یہ ہے جو ہے نا، یہ ہونا ہے، وہی نہیں ہے۔ جو ہوتی ہے نا چاہت وہ اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ آئیے اللہ کی چاہت پوری کریں۔
اپنی چاہتیں پوری کر کر کے بھی کسی کی پوری نہیں ہوئی، آخر جہنم ہی نکلتا ہے۔ چاہت تو اس کی جنت کی ہوتی ہے، پھر آخر میں منافق کو اللہ کا یہی ارشاد پاک ہوتا ہے، یہ لے اپنی جنت۔ اور جب منافق اپنی جنت میں داخل ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے وہ جہنم نکلتی ہے، جنت نہیں ہوتی۔ جنت تو اللہ کی چاہت میں مومن کو دی گئی ہے، اور جو اپنی چاہت اللہ کی چاہت میں مٹا ڈالتا ہے، وعدہ برحق ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی چاہت پوری ہو جاتی ہے، یہ جنتی بھی ہو جاتا ہے، اور جنت میں اپنے اللہ کا ساتھ بھی ملتا ہے۔ بات نہ ختم ہونے والی بات ہے، لیکن نہ ختم ہونے والی بات ہماری باتیں ختم کرتی چلی جا رہی ہے، رہ جاتی ہے پھر اللہ کی بات۔ اللہ کہتا ہے میری بات بڑی ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے میں دو چیزیں ہیں، باقی عبادات میں صرف ایک چیز ہے۔ باقی عبادات میں جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پروردگار کے حکم میں حرام کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ پروردگار کے حکم کے مطابق حرام ختم نہ کیا جائے، نماز ہوتی ہے، حج ہوتا ہے، نہ روزہ زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ عبادت ہوتی تب ہے جب اللہ کے حکم میں حرام ترک کر دیا جائے۔ حکم میں حرام کا ترک ہونا اور علم میں عیب کا ختم کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ پروردگار کی چاہت ہے، جو مومن کو اللہ دیتا ہے۔ پہلی چاہت اللہ پروردگار کے حکم میں حرام کا ترک ہے، اور دوسری چاہت علم کے حصول میں بے عیبی کا مٹانا، یعنی بے عیبی ختم کرنے کی چاہت رکھنا ہے۔ اب چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ پروردگار کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ اللہ بھی دو چاہتیں رکھتا ہے، کس کے بارے میں؟ مومن کے بارے میں، کہ جب یہ حرام ترک کرنے کی چاہت میں جنتی ہونا چاہے تو میں اسے جنتی کر دوں، اور جب یہ بے عیبی ختم کرنے کی چاہت میں بے عیبی ختم کرنا چاہے تو میں اللہ پروردگار اس کی بے عیبی ختم کر لوں۔ یہ بے عیبی کی چاہت پوری کب ہوتی ہے؟ جب مومن روزہ رکھتا ہے۔ اور جنت کی چاہت کب پوری ہوتی ہے؟ جب مومن حرام کا ترک کر دیتا ہے۔ یہ دو چاہتیں اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے مومن بندے کی پوری ہو جائے۔ اب مومن بندہ چاہت تو ضرور کرتا ہے، لیکن یہ چاہت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی چاہت۔ دونوں چاہتیں اللہ اس کی پوری فرما دیتا ہے، اسے بے عیب بھی کر دیتا ہے، بھی کر دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری عبادات میں حرام کے ترک پر اسے جنتی کرتا ہے تو یہ 11 مہینے ہوتے ہیں۔ 12ویں مہینے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے۔ روزے میں اس کی چاہت ہے، بے عیبی کی ہوتی ہے، تو اللہ پروردگار رمضان کے روزے پر اسے بے عیبی کی چاہت جو ہے ختم کرنے کی وہ پوری فرما دیتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو عیب میں ہوتا ہے، کھانا پینا اسے پتہ، نہ کھایا میں نے نہ پیا میں نے تو کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا، روزہ نہیں رکھا جا سکے گا، بے عیبی کی جو میری چاہت ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کھا لے پی لے، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ بغیر کھائے پیے تو بے عیبی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں پڑے نا، تو عیب نہیں مٹا سکتا، تو عیب میں پڑ جا، میں تجھے بے عیب کر دوں گا۔ شہری پر اللہ اسے ثواب اس لیے دیتا ہے کہ یہ عیب کی معرفت ہوتی ہے، پھر یہ ڈٹ کے کھاتا ہے، ڈٹ کے پیتا ہے، اتنا کہ کھا لیتا ہے کہ روزہ نہیں بڑھا سکے۔ اب اس نے کھا لیا پی لیا، چاہت اس کی کیا ہے کہ اللہ جس طرح کھاتا بھی نہیں ہے، اللہ جس طرح پیتا بھی نہیں ہے، میں بھی اللہ کی سنت پر عمل کروں، میں بھی نہ کھاؤں، میں بھی نہ پیوں، مباشرت نہ کروں۔ اب یہ صفت تو اللہ کی ہے نا، لیکن چاہت مومن کی ہے۔ پہلے اللہ اسے عیب کی معرفت دیتا ہے کہ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے، اب یہ چاہت بے عیبی کی کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اور اللہ کی چاہت پوری ہو کے رہتی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اس نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ کہ اللہ پروردگار جو ہے وہ بے عیب ہے، اللہ کھاتا بھی نہیں، اللہ پیتا بھی نہیں، اللہ مباشرت بھی نہیں کرتا۔ اب یہ روزہ رکھنے کے بعد یہ بھی وہی کام نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی چاہت میں روزہ رکھ لیتا ہے۔
اللہ اس کی چاہت پوری فرماتا ہے، پہلے عیب میں ڈالتا ہے، پھر عیب سے ایسا نکالتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ اسے اپنی جزا دے دیتا ہے، اجر دے دیتا ہے، مہربانی فرما دیتا ہے۔ تو یہ عطا ہے روزہ۔